اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، کس کے لیے؟ للہ رب العالمین۔ اے نبی کہہ دو، بندوں کے اوپر پیغام آ رہا ہے تو کہلوا رہے ہیں پیغام۔ یہ کیا پیغام ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، یعنی میری جانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، اور کیا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، وہ میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ ایک تو اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اسی نے دیا ہے اور کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے۔ جی ہاں، حیات اور موت اور اسی طرح عبادت کی چیزیں یہ اللہ نے دی، اس نے دی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے، ان چیزوں کو اللہ کے لیے ادا کرنا ہے۔ قل ان صلاتی، کہ میری نماز اللہ کے لیے ہے، یعنی نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے گی، کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ جی مجھے نہیں معلوم، کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کے لیے اس عبادت کی جائے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، عبادت میں کوئی شریک نہیں، عبادت میں کسی کی کوئی شرکت نہیں، خالص اللہ کی۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، کہ ان کو یہی حکم ہے کہ عبادت کو خالص اللہ کے لیے کرے۔ تو ایک کہ میری عبادت جانے مالی یہ اللہ کے لیے ہے، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ کیوں کہ بندوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ان کی ساری طاقتیں عبادت کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بھی طاقت، کوئی بھی صلاحیت اللہ کی اطاعت کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہ یہ چیزیں بطور امانت کے بھی دی ہے، بطور نعمت کے بھی دی ہے۔ مثلا حیات نعمت ہے، اللہ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا زندگی، جی ہاں اللہ ہی دے گا۔ تو حیات اور زندگی کہ یہ بڑی نعمت ہے، جی ہاں۔ اور یہ کمانے کے لیے ہے، کہ کیا کمانے کے لیے ہے؟ کہ آخرت کمانے کے لیے، کہ اللہ نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے کھیتی بنایا ہے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، جو کہا کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، کہ یہاں بویائی ہوگی، پھر کٹائی ہوگی، پھر لے کے گھر جائے گا۔ کھیتی والا بوتا ہے، کاٹتا ہے اور پھر لے کے اپنا گھر لے جاتا ہے، ساری پیداوار، جی ہاں، پھر سال بھر کھاتے رہتے ہیں، جی ہاں۔ تو یہی مثال ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے کھیتی بنایا ہے، کہ یہاں کھیتی کرو، ہاں، اور پھر اپنے کاٹ کر کے پھر یہاں سے یہاں لے جاؤ۔ یہ دارالعمل ہے، دنیا کو دارالعمل قرار دیا کہ یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، دوسری عمل کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی عملی زندگی کو صحیح بنانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون، کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اپنے قبروں میں سے اٹھو گے۔ یہ نظام ہے کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اپنے قبروں میں سے اٹھو گے۔
یہ نصیحت ہے اور اگلا نظام ہم کو بتایا ہے. اس لیے اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف کرنا ہے. آدمی کے سامنے اس کی ضرورتیں بھی ہیں اور اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں. اس لیے آدمی مشقت میں ہے. ہاں، کیوں؟ ایک طرف اس کی ضرورتیں ہیں، ایک طرف اس کی ذمہ داریاں ہیں. ضرورتیں جب تک زندہ رہے تو ضرورتیں ہیں، ایسے ہی جب تک زندہ رہے ذمہ داریاں ہیں. دونوں. یہ ذمہ داریاں کس چیز کی؟ کہ اللہ کے حکموں کی. کیونکہ آدمی کی طرف دو چیزیں آتی ہیں. ایک اس کے حکم آتے ہیں، رات کے حکم، دن کے حکم، سفر کے حکم، حضر کے حکم، بیماری کے حکم، تندرستی کے حکم. جس حال میں ہوگا اس حال کے حکم آئیں گے. ہاں، ہر وقت حکم چلتے رہتے ہیں. ابھی ہم نے عشاء پڑھی، فجر پڑھنی ہے. جی ہاں، تو ہماری طرف ایک تو اللہ کے حکم آتے ہیں، دوسرا اس کی نعمتیں آتی ہیں. ابھی بیان ہو جائے گا، ابھی ناشتہ ہوگا. یہ نعمت ہے کہ بھائی بات سنو، دین کی بات سیکھو، ابھی کہ ناشتہ کرو. ہاں، تو نعمتیں بھی ہماری طرف آتی ہے اور حکم بھی ہماری طرف آتے ہیں. نعمتیں آتی ہیں پرورش کے لیے، کیونکہ اللہ رب ہے تو وہ نعمتیں دے کر پالتا ہے. جی ہاں، بچہ ہوتا ہے تو دودھ ہوتا ہے، جب بچپنا ختم ہو گیا تو باقی چیزیں ہوگی پرورش کی. جی ہاں، تو پروردگار ہونے کے ناطے سے تو نعمتیں دیں گے، آنیں گے، اور معبود ہونے کی وجہ سے عبادت کی ذمہ داری ڈالیں گے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جی ہاں، ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی. یہ عبادت اس کا حق ہے ہمارے اوپر. اسے عبادت کی ذمہ داری آتی ہے، اور عبادت کے لیے ہی پیدا ہوا ہے بندہ. جتنا اللہ سے تعلقات صحیح رہے گا اتنا حالات بھی صحیح رہیں گے، اور جب اللہ سے تعلقات بگڑ جائیں گے تو حالات بھی بگڑ جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تھے تو آپ نے وہاں ایک بیان دیا تھا لوگوں سے. وہ بیان میں یہ بات فرمائی تھی کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک رکھیں گے تو اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کریں گے. اللہ سے معاملہ صحیح ہو گیا کہ پھر نیچے کا معاملہ صحیح ہو جائے گا، اور اللہ سے معاملہ بگڑا ہے تو پھر حالات بگڑیں گے. پہلے ادنا درجے کی سزا دی جاتی ہے وہ واپس لانے کے لیے. پہلے تو توبہ کی دعوت دی جاتی ہے کہ تم بندے ہو، تم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن توبہ کرو اور اللہ کی طرف آؤ. جی ہاں، کہ تم کو اسی لیے پیدا کیا ہے. ہاں، کہ توبہ کے معنی ہے واپس آنے کے. گیا تھا دوسری طرف، جس طرف اللہ ناراض ہے، تو اب توبہ کرو یعنی واپس آؤ اور معافی مانگو. توبہ اور استغفار یہ دونوں ہیں. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہو گیا کہ ابھی معافی مانگ لو، اور توبہ کرو کہ آئندہ بھی نہیں جانوں گا. توبہ کا تعلق مستقبل سے ہے، استغفار کا تعلق حال سے ہے. استغفار کا تعلق حال سے ہے کہ گناہ ہو گیا کہ ابھی توبہ کرو، ابھی استغفار کرو، ابھی معافی مانگو. کہ وہ بندے اچھے ہیں کہ جب ان سے کوئی قصور ہو جاتا ہے تو اللہم اجرنی من الذین اذا اساؤوا استغفروا واذا احسنوا استبشروا. مشہور دعا
کہ اللہ مجھ کو ایسا بنا دے کہ اگر مجھ سے کوئی نیکی ہو جائے تو مجھے اندر سے خوشی ہو کہ الحمدللہ نیکی ہو گئی، نماز باجماعت پڑھ لی، روزے پورے ہو گئے، خوشی ہوتی ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ ایمان کی وجہ سے جو ذمہ داری ڈالی تھی اللہ نے وہ ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئتوں کا فانت مومن، یوں فرمایا کہ جب تجھ کو اپنی نیکی سے خوشی ہونے لگے اور تجھ کو اپنی بدی سے رنج اور ملال ہونے لگے تو سمجھ کے تو مومن بن رہا ہے۔ یہ علامتیں ہیں تربیت کے لیے۔ جی ہاں، اپنی نیکی سے خوشی ہو گئی، الحمدللہ نماز جماعت مل گئی، چاروں رکعتیں حاصل ہو گئی، پہلی سب مل گئی، خوشی ہوئی۔ اور یہ کہ جماعت چھوٹ گئی، رنج ہوا، کیا جماعت نکل گئی، نماز قضا ہو گئی، فلاں عمل ہو گیا، تو یہ علامت ہے کہ جب تجھ کو اپنی نیکی سے خوشی ہونے لگے اور اپنی بدی سے اور اپنی کوتاہی سے تجھ کو اندر رنج ہونے لگے تو سمجھ کہ تو مومن بن رہا ہے۔ جیسے کسی آدمی کا بدن صحیح ہو تو گرم چیز گرم لگے گی، ٹھنڈی چیز ٹھنڈی لگے گی، چبھنے والی چیز چبھے گی، جی ہاں، اور نرم چیز نرم معلوم ہو، کیوں کہ اس کا بدن صحیح ہے۔ اور اگر اس کا بدن لوس ہو گیا ہے تو اس میں سے جان نکل گئی ہے تو پھر کچھ نہیں ہوگا، اس میں سے جان نکل گئی ہے۔ اب وہ ٹھنڈی چیز ٹھنڈی نہیں لگے گی، گرم چیز گرم نہیں لگے گی، لوس ہے۔ تو ایسے ہی میرے دوستوں دل کا حال ہے کہ دل کو اگر اس کی صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے تو پھر اس کے اندر اللہ کی طرف سے ایک چیز ڈالی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے دل متاثر ہوتا ہے، گناہ سے بھی متاثر ہوتا ہے، اطاعت سے بھی متاثر ہوتا ہے، ہاں، ایک شعور ہوتا ہے اندر۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، یہ فرمایا کہ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، کہ جو بتکلف جان بوجھ کر صحیح راستے پر چلیں گے ہم ان کو صحیح راستے پر بھی چلائیں گے اور اندر کا تقویٰ بھی دیں گے۔ تو ظاہری حالت بھی اچھی ہوگی کہ سیدھا چلے گا، فرائض ادا کرے گا، حرام سے بچے گا، حقوق ادا کرے گا، یہ ہے ہدایت۔ اس پر چلنے والے کو مہتدی کہتے ہیں، صحیح رخ پر چلنے والا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ فضاد وآتاہم تقویٰ، کہ اندر بھی ایک تقویٰ ڈالیں گے، اور تقویٰ دل میں ہی ہوتا ہے، دوسری جگہ ہوتا نہیں۔ التقویٰ ہاں ہونا واشار الی صدرہ، آپ نے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے اور سینے کی طرف اشارہ کیا۔ تقویٰ اس کے معنی ہے بچنے کی طاقت، ڈرنے کی طاقت، تقوی کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ اندر دل میں ڈالی جاتی ہے۔ دو طاقتیں ہوتی ہے، ایک طاقت تقوی کی ہوتی ہے، ایک طاقت فسق و فجور کی ہوتی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دو طاقتیں انسانوں کے لیے ہوتی ہے، ایک تقوی اور پرہیزگاری اور ڈر کر کے زندگی گزارنے والی طاقت، اور ایک فسق و فجور کی طاقت، گناہوں کی طاقت، حد توڑنے کی طاقت۔ یہ دونوں طاقتیں انسان میں ہے، جی ہاں، کہ وہ تقوی طہارت کے ساتھ زندگی گزارے گا، کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ جس میں میرا قصور ثابت ہو، یہ تقوی ہے، جی ہاں۔ وہ تقوی کے درجات ہیں، حضور فرماتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، انی لاخشاکم واتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سے سب زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں۔ تقوی کا اثر ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنا، یہ تقوی کا اثر ہوتا ہے کہ جب اندر تقوی پیدا ہوا تو آدمی جان کر اور احتیاط سے اللہ کی نافرمانی سے دور رہے گا۔ اس لیے ہے کہ اللہ سے تقوی مانگو کہ اندر بھی تقوی آئے، وہ ہوتا ہے اندر، جی ہاں، اور ایک ہوتی ہے اوپر ہوتی ہے ہدایت، اور اندر ہوتا ہے تقوی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی،
معصور دعاؤں میں یہ ہے کہ اللہ میں آپ سے ہدایت بھی مانگتا ہوں اور میں آپ سے تقوی بھی مانگتا ہوں. ہدایت کا اثر اوپر ہوتا ہے، شکل صورت، جی ہاں، روزانہ کے عمل، یہ اوپر، جی ہاں. اور اندر کے اندر ڈر ہے کہ کہیں یہ چیز چھوٹ نہ جاوے، کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جاوے، کہیں پھسل نہ جاؤں، پھنس نہ جاؤں. یہ اندر ڈر، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. جیسے مشین کے اوپر باڈی بھی ہوتی ہے، اندر مشین بھی ہوتی ہے. جی ہاں، ایک طاقت جو کام کرنے والی جو طاقت ہوتی ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے. ایسے اندر اسے حسن ہونا یا تقوی ہاں ہونا، کہ تقوی کہاں ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہ دل میں ہوگا، کہ وہ ایمان کی چیز ہے. ایمان اور تقوی یہ دونوں چیزیں دلوں میں ہوتی ہے، اور ان دونوں کا الگ اثر ہوتا ہے. ایمان مثبت ہے اور تقوی منفی ہے. یعنی کرنے کے کاموں کے لیے ایمان اور بچنے کے کاموں کے لیے تقوی. کرنے کے کاموں کے لیے ایمان دیا، اللہ کا تعلق دیا. جی ہاں، تو ایمان کہ ایمان کا تقاضا اطاعت، کہ اللہ نے ایمان دیا ہے تو کیا کرو گے؟ کہ اللہ کی اطاعت کرے. اطاعت کے لیے تمام نبی آتے ہیں. اطاعت قائم کرانے کے لیے تمام نبیوں کی آمد ہوتی ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے تو اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ رسول اللہ کے فرمانے کی وجہ سے اپنے اللہ کے بندوں میں اطاعت اور تابعداری قائم کراوے. اور یہ اطاعت کا تعلق زندگی کے سارے کاموں سے ہوتا ہے. ایمان میں بھی اطاعت کرے کہ مخلص رہے، عبادت میں بھی اطاعت کرے کہ اتباع کرے. اسی طرح تمام کاموں میں بندوں کا معاملہ ہے تو بندوں کے معاملے میں انصاف سے اور احسان سے رہے. اللہ کا معاملہ ہے تو اخلاص سے رہے. جی ہاں، اللہ کا معاملہ ہے تو اللہ کے معاملے میں ایمان اور اخلاص. بندوں کا معاملہ ہے تو کہ احسان اور انصاف. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ بندوں کا معاملہ ہے تو بندوں کے معاملے میں انصاف سے رہو، احسان سے رہو. اللہ کا معاملہ ہے تو اللہ کا معاملہ ہے تو ایمان کے ساتھ رہو، اخلاص کے ساتھ رہو. عام مخلوق کے ساتھ معاملہ ہے تو رحم سے رہو. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ زندگی کا نظام بنایا کہ کیسے رہنا ہے، کہ اللہ کے ساتھ ایمان اخلاص سے، اور اپنے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ کہ انصاف اور احسان سے، عام مخلوق کے ساتھ کہ رحم دلی سے. یہ دینی زندگی ہے. یہ زندگی، یہ دینی زندگی کہلاتی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ رہنا اس کے مطابق بتایا گیا ہے. ہاں، اور یہی اصل زندگی ہے. اسی کی دعوت، اسی کی تعلیم کے لیے اللہ نبی بھیجتے ہیں. اگر یہ نہ ہو، یہ تعلیم نہ ہو تو یہ آپس میں دشمن بن جائیں گے. دین اٹھ جاتا ہے تو ہر ایک کو اپنی ہوس ہوتی ہے، ہر ایک کو اپنی غرض ہوتی ہے. ہاں، اپنی ہوس اور غرض کی وجہ سے پھر وہ دوسرے کی پرواہ نہیں کرتا. ہاں، اس لیے ان کے درمیان میں فساد ہوگا. یہ پکی بات ہے. جب دین اٹھ جاتا ہے تو ان میں فساد ہوگا، اب تلفی ہوگی، ظلم ہوگا. اسے اللہ تعالیٰ بندوں پر دین قائم کرتے ہیں، اور دین قائم کرنے میں یہ ہوتا سب سے پہلے اللہ کہا کہ اللہ کے بندے بنو. یہ دعوت ہے نبی کی، کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے بنو. جب اللہ کے بندے بنو گے تو اللہ بتائے گا کہ کیسا رہنا ہے. اپنے بندوں کو، اپنے غلاموں کو وہ رہبری کرے گا. اس لیے پہلا نمبر اللہ کا کہ کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے رہو. دوسرے نمبر میں کونوا عباد اللہ اخوانا، وہ آپس میں بھائی رہو. یہ تعلیم دی کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے تو بندے رہو تاکہ اللہ بتاوے کہ کیا کیا کرنا ہے، اللہ کا کیا حق ہے، جن جگہوں کے ساتھ تمہارا تعلق ہے ان کے کیا حقوق ہیں. جی ہاں،
سب چیزوں کے حقوق اللہ تعالیٰ بتائیں گے اللہ کے تعلق کے بعد. اس لیے اللہ کے تعلق کے بعد اور دین قبول کرنے کے بعد علم فرض ہو جاتا ہے. کیا فرض ہوتا ہے؟ علم فرض ہو جاتا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مشہور حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جی ہاں، اگر اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ نہیں جانتا کہ اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ نے وہ اس کو کیوں پیدا کیا ہے. جی ہاں، حتیٰ کہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے. ہاں، آدمی کی ذات کا آدمی پر حق ہے. یہ نہیں کہ آدمی کھاتا پیتا رہے کہ یہ تو اس کی حاجت راحت ہے. اس کو یہ پہچاننا ہے کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے. پھر جن کے تعلقات ہیں ان کے حقوق ہیں. پھر ماں باپ ہے تو ماں باپ کے حقوق ہے، پڑوسی تو پڑوسی کے حقوق ہے. جتنے تعلقات اتنے حقوق. سب سے پہلے آدمی کو اپنی ذات سے تعلق ہے. تو جب اس کو اپنی ذات سے تعلق ہے تو اس کی ذات کا اس پر کیا حق ہے. اگر حق معلوم ہوگا تو حق ادا کرے گا، حق نہیں معلوم ہوگا تو حق برباد کرے گا. جی ہاں، تو یہ سمجھنا ہے کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے. کیا کھانا پینا ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو جینے کے لیے ہے، ہاں، کہ گزارے کے لیے ہے. اس کو حاجت کہتے ہیں کہ حاجت راحت گزارے کے لیے ہوتی ہے، وہ زندگی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. جی ہاں، وہ تو ہر جانور کے ساتھ ہے. ہر جانور اپنی راحت حاجت جانتا ہے. جی ہاں، تو راحت حاجت وہ الگ چیز ہے. یہاں بتا کہ ذمہ داری کیا ہے، کیا حق ہے ہم پر. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہر ایک کی ذات کا حق بتایا ہے. اور پہلا حق یہ ہے ہر آدمی پر اس کی ذات کا کہ وہ اپنی ذات کو دوزخ سے بچاوے. کس سے بچاوے؟ ہاں، جیسے دنیا کی ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. دیکھو یوں کر کے پتہ نہیں، دنیا کی ہلاک کرنے والی چیزیں، برباد کرنے والی چیزیں، نقصان پہنچانے والی چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو اپنی ذات کا کیا حق ہے؟ کہ اپنی ذات کا حق یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دوزخ سے بچائے. یہ حق ہے. کیوں؟ کہ جو دوزخ سے بچ کر جنت میں بھیجا گیا وہ ہوا کامیاب. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کہ جو دوزخ سے بچایا گیا، وہ جنت میں پہنچایا گیا، وہ ہوا کامیاب. یہ کہا. باقی کہ باقی دنیا کی زندگی یہ وہ دھوکہ ہے. یہ کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. اصل یہ کہ دنیا سے دوزخ سے بچ کر کے جنت میں جاوے، یہ ہے اصل کامیابی. یہ بتایا کہ اصل کامیابی انسان کی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو دوزخ سے بچایا گیا، وہ جنت میں پہنچایا گیا، وہ ہوا کامیاب. تو دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے کے لیے سوائے ایمان کے اور کچھ نہیں. ایمان نہیں ہے تو بس ختم. پھر سوائے دوزخ کے اور کچھ نہیں. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. ایمان نہیں ہے تو ان کے لیے آخرت میں سوائے دوزخ کی آگ کے کچھ نہیں. صرف بات ہے یہ کہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ النار حبط ما صنعوا فیہا. اور جو کچھ انہوں نے یہاں بنایا تھا وہ تو وہ ختم ہو گیا. حاکم کی حکومت، تاجر کی تجارت، کچھ کھلونوں کی طرح سے
ہاں کہ جب کھیل ختم ہو جاتا ہے یا کھیل کا زمانہ ہوتا ہے تو وہ کھلونے کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے. ہاں کہ بھیا پتنگ اڑانے کا زمانہ ہے تو پتنگ اڑائیں گے. جب پتنگ اڑانے کا زمانہ ختم ہو گیا پھر پتنگ. میں چھوٹا تھا تو اتنے سارے گلی ڈنڈے بنائے تھے. ہاں تو اس عمر کا یہی تقاضا تھا. لہو پھر ختم پتا وہ کہاں گئے گلی ڈنڈے مجھے خود پتا نہیں کہاں گئے. کیوں کہ وہ دور ہی ختم ہو گیا. تو جی جو دور ختم ہو جاتا ہے اس دور کی سیزن بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ فائدہ ہے. تو دنیا کی زندگی دور ختم ہو جائے گا تو یہاں کی چیزیں بھی ختم. یہاں کی حکومت یہاں کی تجارت جو ختم کچھ نہیں. اب دوسرا دور شروع ہوگا. یہ نبیوں کی تعلیم ہے کہ ہر دور کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. ایک بچپنا ہوتا ہے, جوانی ہوتی ہے, بڑھاپا ہوتا ہے, غریبی ہوتی ہے, مالداری ہوتی ہے. یہ حالات ہے. تو حالات میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر حال کی رہبری کرے گا کہ آپ کس حال میں ہیں, کیا آپ جس حال میں ہیں اس حال کی رہبری کریں گے. کسی حال میں آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑیں گے جبکہ وہ سمجھدار ہو جائے. ایک تو بچپنا ہے, اس میں تو کوئی سمجھداری نہیں ہے, وہ مضمون قلم ہے جی اس میں. لیکن جب اس میں شعور آ جائے گا تو وہ جس حال میں ہوگا اس حال کا دین اس کے ذمہ ضروری ہے اور اللہ اس کو دیں گے. جیسے جتنا بڑا ہو جاتا ہے اتنا کپڑا اور لباس بھی بڑھ جائے گا. چھوٹا بچہ تھا تو چھوٹے چھوٹے کپڑے تھے. ہاں 20 دن میں زندگی ہے تب 20 کے کپڑے. پھر جب برابر ہو گیا تو اب کپڑے پورے بدن کے حساب سے ہوں گے. تو دین لباس کی طرح سے, دین لباس کی طرح سے کہ لباس اوپر ہوتا ہے اور دین اندر ہوتا ہے. تو تمہارے لیے اللہ نے دین اتارا ہے وہ لباس کی طرح سے تقوی کا لباس. جی ہاں ہم کو تقوی کا لباس پہنایا ہے. جی ہاں ایک تو کپڑے کا لباس ہوتا ہے, ایک تقوی کا لباس ہوتا ہے. تو لباس و تقوی ذالک خیر, کہ جو تقوی کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے کیونکہ تقوی کی وجہ سے وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا. جیسا لباس کی وجہ سے اس کے عیوب محفوظ رہتے ہیں بدن کے. جی ہاں اس طریقے سے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان دے کر کے تقوی کا لباس پہنایا ہے. اللہ کے نافرمانی سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے اور یہ ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں ایمان اور تقوی پیدا کیا جائے. یہی نبیوں کی دعوت ہوتی ہے. ایمان اطاعت کی طرف لے جائے گا اور تقوی نافرمانی سے بچائے گا. جسے بجلی کی 2 طاقتیں ہوتی ہے, بجلی کی 2 طاقتیں ہوتی ہے, ایک شاگرد ایک موجب. جی ہاں ایک کھینچے گی ایک پھینکے گی. جی ہاں تو ایسے ہی ایمان کی 2 طاقتیں, ایک اللہ کی طرف لانے کے لیے وہ ایمان ہے اور ایک اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے وہ تقوی ہے. کہ تقوی کی وجہ سے نافرمانی سے بچے گا اور جتنا ایمان ترقی کرے گا اندر اتنے اطاعت تابعداری زیادہ ہو جائے گی. اور یہ دونوں باتیں پیدا کرنا آدمی کے ذمے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں اور ان کو دعوت کی ذمہ داری دیتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ اور جب وہ اللہ کی طرف آ جائیں تو پھر ان کی تعلیم تربیت کرو کہ ان کے اندر ایمان آوے, ان کے اندر تقوی آوے اور ان کے اندر اتباع آوے کہ وہ اپنے نبی کا اتباع کرے, اللہ کے حکموں کا اتباع کرے کہ یہ اصل زندگی ہے, یہ اصل زندگی ہے. باقی زندگی اصل نہیں ہے, وہ ہر حیوان کے ساتھ ہے. کھانا پینا, اپنے حاجت اپنی خواہشیں پوری کرنا یہ ہر حیوان کے ساتھ ہے. انسانوں اور جناتوں کو اس طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی پابند کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں لگاوے, اللہ کی تابعداری میں لگاوے. اس لیے اللہ نے دین اتارا ہے اور دین کو آسان کیا ہے. دین کا تعلق اسباب سے نہیں ہے بلکہ اخلاص سے, کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو, اللہ کے راضی کرنے کی فکر پیدا کرو اور پھر جو حکم اللہ دے اسے پورا کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ میرا ارادہ تمہارے ساتھ دشواری کا نہیں ہے کہ دین دے کر تم کو میں دشواریوں میں ڈالوں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دین آسان ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی آسانی ہے کہ دین آسان ہے، ہاں، اور اوپر چلنا چلانا آسان ہے، لیکن مولانا علیہ صاحب فرماتے تھے کہ ہر چیز کی آسانی اس کی ترتیب سے، اور مثال دیتے تھے کہ دیکھو بجلی کا یوں بٹن دباؤ تو پنکھا چالو ہو جائے گا اور لائٹ روشن ہو جائے گی 1 سیکنڈ میں، کتنا آسان ہو گیا، یہ دبایا جو روشن ہو گئی، لیکن فرمایا ایسا کرنے سے پہلے ایک ترتیب ہے کہ یہاں سے لے کر وہاں تک ان کا کنیکشن ہو بجلی کا، جی ہاں، تو پھر 1 سیکنڈ میں یہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح دین آسان ہے، اس کا کنیکشن ہے کہ ایمان کی قوت پیدا کرو، اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کرو، اچھی صحبت میں، اچھی محنت میں۔ دوسرا کہ ہر تقاضا دین کا علم حاصل کرو، جس کے دل میں جو تقاضا آوے وہ اس کا علم حاصل کرے۔ مثلا بالغ ہو گیا تو عبادت فرض ہو گئی، آدمی بالغ ہو گیا تو عبادت فرض ہو گئی، تو اب وہ عبادت کا علم حاصل کرے۔ پھر عبادت میں مالداری آئی ہے تو مالداری میں کیا کیا حکم ہے کہ کتنی زکوٰۃ واجب ہے، کتنا حج واجب ہے، یہ مالداری میں یہ ہے۔ تو مالدار بنانے تو پھر مالداری کا دن، غریب آوے تو غریبی کا دن، بیماری آوے تو بیماری کا دن، سفر آوے تو سفر کا دن، یہ جو جس حال میں ہو اس حال کا دن۔ سب کو عالم مفتی بننا کہ یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ سب عالم ہو جائیں، سب مفتی ہو جائیں، یہ سب کے لیے نہیں ہے، لیکن جس کی جو حال ہو اس حال کا دین اس کے دن میں۔ اب یا سیکھے یا پوچھے، دین حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یا تو سیکھو، جیسے دنیا کے کام سیکھتے ہو، ہنر سیکھتے ہیں لوگ، تو اپنا دین سیکھو۔ سیکھنے کا وقت نہیں ہے تو جتنی ضرورت ہے اتنا دین پوچھو کہ اب یہ کیا کروں، اب یہ کیا کروں، اب یہ کروں۔ حکم ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھ لیا کرو جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو تو۔ ہاں، جیسا راستہ پوچھتے ہیں، جگہ پوچھتے ہیں، ہاں، تو اپنا دین پوچھو۔ پہلے دور میں پوچھنے پاچھنے کا رواج بہت تھا، اور بھائی صاحب لوگ مقرر کیے جاتے تھے کہ لوگ ان سے آ کے پوچھیں۔ ہاں، چاروں خلفاء کو اس کا ذمہ دار بنایا کہ جس کو دین کی بات پوچھنے ہو ان سے پوچھے، اور دین کی بات پوچھا کرو۔ اللہ نے کہا فاسألوا اہل الذکر، جاننے والوں سے پوچھو۔ کہ کس سے پوچھے؟ کہ ان چاروں سے۔ یہ تمہیں دین بتاویں، یہ پوچھنے والے بھی ہو، بتانے والے بھی ہو، تبھی تو کام پورا ہوگا۔ پوچھنے والے ہو، بتانے والے نہ ہو تو کیسے کام کرے؟ تو آج بھی یہی طریقہ ہے کہ جو نہیں جانتے ہیں وہ پوچھے، اور جو بتانے والے ہیں وہ ان کو بتائیں۔ ان کے ذمے بتانا ہے، ان کے ذمے پوچھنا ہے، جسے دنیا کے کاموں میں ہوتے کہ دنیا کام پوچھتے ہیں اور پوچھ کے جاتے ہیں۔ تو کہا پوچھو۔ آج پوچھنے کا رواج ختم ہو گیا، دیکھا دیکھی کر لیتے ہیں، دیکھا دیکھی وضو کر لیا، دیکھا دیکھی نماز پڑھ لی، دیکھا دیکھی حج بھی کر لیا۔ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پوچھے اور اس کا طریقہ معلوم کرے، جی ہاں، تاکہ وہ عمل بنے۔ ہاں، نہیں تو وہ عمل نہیں بنے گا۔ جی ہاں، اسے زندگی دنیا کو اللہ نے دارالعمل بنایا کہ یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ تو اس لیے عمل بنانے کے لیے عمل کا طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ اسی لیے دین آیا ہے کہ دین میں ایمان ہے اور علم ہے۔ ایمان اللہ نے دے دیا ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، ایمان آ گیا۔ اب رہا علم، تو جو حال ہو اس حال کا علم پوچھو۔ یہ حکم ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا علم پوچھے، تاکہ وہ حال جہالت میں گزر نہ جائے۔ اسے ایمان اور علم یہ اصل بنیادیں ہیں ہمارے یہاں۔ ہاں، پوچھ کر سیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نقل و حرکت پر ڈالا ہے۔ نقل و حرکت پر اس وجہ سے ڈالا کہ ان کی نقل و حرکت کی وجہ سے ان کا دین حرکت میں آئے گا۔ جی ہاں، نہیں تو یہ اپنے اپنے جگہ بیٹھے رہیں گے۔ ان کو حرکت میں ڈالا کہ دین اور ایمان لے کر حرکت کرو۔
تو حرکت کرنے سے تمہارا دین پکا ہوگا، جی ہاں، اور دوسروں کو فائدہ بھی ہوگا۔ اس لیے امت کو داعی بنایا اور امت کو سیکھنے کا حکم دیا کہ اپنے نہ جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو، سیکھ لیا کرو۔ وہی طریقہ آج بھی ہے کہ ہم اپنے دینی کاموں کو جاننے والوں سے پوچھیں اور پھر اخلاص کے ساتھ عمل کریں، تاکہ جو ذمہ داری ہماری دیندار بننے کی ہے وہ پوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔